الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم و سید المرسلین و صحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم لوگ ہماری لام ساکنہ کا جو نیکسٹ ہاف ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. لاسٹ ٹائم میں نے کہا تھا آپ سے کہ لام ساکنہ سب میں موجود ہے نا. حرف میں بھی آتا ہے، اسم میں بھی آتا ہے اور فعل میں بھی آتا ہے. تو حرف میں ہم نے کیا کہا تھا کہ حرف میں 3 کیسز ہم نے لیے تھے. ایک تو کہا کہ لام تعریف، جو الحمدللہ ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم کمپلیٹ کیا کہ لام تعریف میں یعنی لام ساکنہ حمزۃ الوصل اور پھر لام ساکنہ، اس کا حکم ہم نے دیکھا تھا کہ 2 حکم ہیں اس میں. ایک تو ہے کہ اظہار قمریہ کر سکتے ہیں ہم لوگ، ہے نا، اور ایک کیا کہا تھا کہ ادغام شمسیہ کر سکتے ہیں. صحیح ہے، ادغام شمسیہ. سیکنڈ ہم نے یہ کیا کہا حرف میں کہ لام الامر میں بھی کیا ہو سکتا ہے، لام الامر میں یعنی حرف لام الامر میں ہے، اور ایک تیسرا جو ہے وہ ہے حل و بل. تو انشاءاللہ آج یہ بھی اور اسم اور فعل بہت آسان ہے، یہ ہم لوگ انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے. اب میں سب سے پہلے لام الامر کو ہم لوگ اسٹڈی کریں گے. لام الامر کیا ہے؟ ابھی ایکچولی دیکھا جائے تو اس میں تھوڑا گرامر جو ہے یوز ہوتا ہے. گرامر کا اگر علم ہے تو زیادہ جو ہے پختہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے گی. لیکن لام ساکنہ کے رول کو سمجھنے کے لیے یعنی تلاوت میں آسانی کے لیے یا تلاوت صحیح کرنے کے لیے اس میں گرامر کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. لام الامر ایکچولی کیا ہے؟ امر یعنی کیا؟ کمانڈ. اوکے، امر کا مطلب کیا ہے؟ کمانڈ. ہاں، جیسے امپیریٹیو وربز ہم لوگ انگلش میں کہتے ہیں نا، کمانڈنگ وربز یا ریکویسٹنگ وربز، یعنی فعل ہے. وہ فعل یعنی کہ وربز ہے، ایکشن ہے، لیکن اس میں کمانڈ کرتے ہیں. تو عربک میں جیسے فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے یعنی پریزنٹ ٹینس ہے، پاسٹ ٹینس ہے. ماضی یعنی فعل ماضی یعنی پاسٹ ٹینس، فعل مضارع یعنی پریزنٹ ٹینس، ہے نا. اسی طرح فعل الامر ہے. فعل الامر کا صیغہ الگ ہے. فعل امر کا پورا جو ٹیبل جو رہتا ہے نا صرف کا، وہ الگ ہے. تو فعل الامر یعنی کیا؟ ہم لوگ کمانڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب کوئی بھی آپ ورڈ لے لیں گے نا، فار ایگزامپل فعل ورڈ لے لیا آپ نے، ٹھیک ہے، فعل، یہ سب یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جس کو گرامر مشکل ہوتا ہے وہ سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن جس کو گرامر کا تھوڑا علم ہے ان لوگوں کے لیے میں یہ بتا رہی ہوں. تو جیسے یہ فعل ہے تو پھر اگر اس کا ہم مضارع بناتے ہیں تو ہم کیسے کرتے ہیں؟ یفعلو، ہے نا، یہ یفعلو بن جاتا ہے. تو یہ اسی کو اگر مجھے فعل الامر بنانا ہے، اوکے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے سامنے لام کسرہ ڈالتے ہیں، لی یفعل. ٹھیک ہے. تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ فعل الامر بن جاتا ہے. لی یفعل، لی یفعلا، لی یفعلو، اوکے، لی تفعل، لی تفعلا، لی یفعلنا. یعنی بس آپ کو یاد رکھنا ہے کہ لی یہ جو ورڈ ہے یہ صرف فرسٹ پرسن اور تھرڈ پرسن میں ایڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. غائب کے صیغے میں اور متکلم کے صیغے میں، حاضر کے اس میں نہیں. تو اب لام ساکنہ یہاں پر کہاں پہ ہے؟ یہاں پر لام ساکنہ نظر ایکچولی یہ جو لاسٹ والا یہ تو آپ چھوڑ دیں. ہم لام الامر کی بات کریں تو ہم لام الامر جب بولتے ہیں نا تو کون سا لام بول رہے ہیں؟ یہ جو اسٹارٹنگ میں جو ایڈ کیا ہوا لام ہے نا، اس کی بات کریں. لیکن آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر تو لام کسرہ ایڈ کیا ہوا ہے. تو ایکچولی لام کسرہ ہی ہوتا ہے فعل الامر میں. ٹھیک ہے. یعنی آپ نے دیکھا گا چاہیے کہ ہم بھاگے، یا چاہیے کہ ہم دوڑے، یا چاہیے کہ وہ کرے. ٹھیک ہے. یہ جو لی کا آپ نے اردو میں ٹرانسلیشن دیکھا ہوگا نا، جب ہم لفظی ترجمہ قرآن میں بھی کرتے ہیں، جب فار ایگزامپل لی یفعل تو چاہیے کہ وہ کرے، اس کا مطلب کیا ہے کہ چاہیے کہ وہ کام ہونا چاہیے. لی سے جو ہے مراد یہ ہے، فعل الامر ہے یہ. ٹھیک ہے. تو اب جب بھی یہ فعل الامر سے پہلے واو یا فا یا ثم آ جائے تو یہ جو لی ہے نا وہ لام سکون بن جاتا ہے.
ہم لوگوں کا کنسرن یہ لام ساکینہ ہے. ہم لوگ لام ساکینہ کا لیسن پڑھ رہے ہیں نا, تو اس کے لیے یاد رکھیں کہ اب جب بھی ابھی لام الامر اگر ایک نارملی آپ کو اگر معلوم کرنا ہے لام الامر کیا ہے, تو آپ دیکھیں کہ کوئی بھی فعل مضارع یعنی جہاں پر یا تو تا یا تو نا سے شروع ہوتا ہے نا, یا تانا یفعل تفعل نفعل, اس کے پہلے اگر آپ لام ساکینہ دیکھتے ہیں اور اس کے پہلے واو فا یا سما ہے, تو آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ جو لام ساکینہ ہے نا وہ لام الامر ہے. کیا ہے وہ؟ لام الامر, یعنی کمانڈ کا لام. تو آپ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اور چاہیے کہ وہ کرے, اور چاہیے کہ وہ دوڑے, اور چاہیے کہ وہ لکھے, ٹھیک ہے, اور چاہیے کہ وہ پورا کرے. جیسے وَلْيَتَلَطَّفْ وَلْيَكْتُبْ وَلْيُوفُوا وَلْيَتَوَفُّوا وَلْيَقْضُوا ثُمَّ, یہ سب کیا ہے یہاں آپ دیکھیں گے. یعنی پہچاننے بہت آسان ہے کہ لام الامر کون سا ہے. کیسے پہچانیں گے آپ؟ پہلی بات تو وہ ورڈ کے سٹارٹنگ میں رہے گا لام ساکینہ کے ساتھ, ٹھیک ہے. اس کے سامنے کیا رہے گا, اس کے پہلے کیا رہے گا؟ واو یا تو فا یا تو ثم. اگر یہ تین آ جائے تو یاد رکھیں کہ یہ جو لام ساکینہ ہے وہ لام الامر ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب لام الامر ہے تو کیا ہوا؟ یہ صرف میں نے پہچاننے کے لیے کہ یہ لام الامر ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک اضافی لام ہے, اضافی لام ساکینہ ہے, اور ایکچولی وہ ہمیشہ اس سے پہلے کیا رہے گا؟ واو فا یا تو سما. پورے قرآن میں وداؤٹ واو فا اور سما آپ کو کہیں لام ساکینہ نہیں دیکھے گا لام الامر کا, ٹھیک ہے. اس کا حکم ہم لوگ وی آر ایکچولی مور کنسرنڈ کہ ہم اس کو کیسے پڑھیں گے, ہے نا. اس لام ساکینہ کو کیسے پڑھیں گے, یہ کیا ہے یہ جاننا. ایکچولی ہم تھوڑا سا ڈیٹیل میں جا رہے ہیں. یہ کون سا لام ہے؟ یہ لام الفعل ہے, یہ لام الامر ہے, یہ لام الاسم ہے. یہ ہم لوگ تھوڑا ڈیٹیل میں جا رہے ہیں. ہم لوگوں کا مین کنسرن کیا ہے کہ میں اس لام ساکینہ کو کیسے پڑھوں گی, ہے نا. تو یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کو واو فا اور سما کے بعد جو لام ساکینہ دکھائی دیتا ہے وہ ہمیشہ آپ اظہار کے ساتھ ہی پڑھیں گے. اس کو آپ اس لام ساکینہ کو کیا کریں گے؟ کلیئر ہو کے ہی پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد ہمیشہ یا تا یا تو نون ہی رہتا ہے. والیا والتا والنا, ٹھیک ہے. تو یہ لام کو آپ کچھ مرج کرنا, ادغام کریں گے, ایسا کچھ ہے ہی نہیں. ہمیشہ اظہار واجب, ہمیشہ اظہار واجب ہی کریں گے انشاءاللہ. بات سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے. لام الامر کیا ہے؟ ایک اضافی لام ہے. ایکچولی وہ لام کسرہ ہے, لی, اوکے. لی یفعل, لی یفعلا, لی ایسا آتا ہے, لی تفعل, لی نفعل. لیکن جب بھی یہ لام الامر سے پہلے واو فا یا سما آتا ہے تو یہ لی چھوڑ کر لام ساکینہ بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور اب اس لام ساکینہ کو آپ ہمیشہ اظہار کر کے ہی پڑھیں. اظہار واجب ہے یہاں پر, ٹھیک ہے. یعنی اس کو مرج نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے بعد ہمیشہ یا تا یا تو نون ہی رہے گا فعل مضارع کے جو لیٹرز ہیں, ٹھیک ہے. اس کو میں نے لام یعنی حرف میں کیوں ڈالا؟ کیونکہ یہ حرف ہے جو ایڈیشنل ہے, ایک لیٹر ہے لام جس کو ایڈ کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے اچھا اگر سوچیں کہ آپ یہاں پر رک جاتے ہیں, ایکچولی بہت غلط ہے, رکنا نہیں چاہیے, سم کر کے رک جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور آپ اس کے بعد فار ایگزامپل ثم یقدو, ثم یقدو ہے ورڈ, ٹھیک ہے, اس طرح. تو ظاہری بات ہے ہمیشہ جب واو فا سب ہے تو ہم رکتے نہیں ہیں, وہ ایسے رکتے نہیں ہیں, ہم کنٹینیو کرتے ولیفعل فلیعمل اس طرح. لیکن کبھی یہ صرف ہم کو سمجھنے کے لیے, اگر میں رک گئی سم, تو اب آپ اس سکون کو کیسے پڑھیں گے؟ لیقدو تو نہیں پڑھ سکتے. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایکچولی یہ ورڈ, یہ لام الامر ہے, یہ لی تھا, ہے نا, لیقدو تھا. اس لیے آپ جب شروع کریں گے یہاں سے تو آپ پڑھیں گے لیقدو لام کسرہ کے ساتھ, ٹھیک ہے. لیکن یہ بہت یعنی اچھا سٹارٹ نہیں ہے. یعنی سٹارٹ ٹھیک ہے لیکن سٹاپ جو ہے نا, آپ واو پر یا فا پر رکنا صحیح نہیں سنائی دیتا, ٹھیک ہے. اگر آپ کبھی سٹاپ بھی کرتے ہیں تو آپ پیچھے سے ہی شروع کریں, ثم لیقدو,
ٹھیک ہے. لیکن صرف آپ کو معلوم ہونے کے لیے ایکچولی یہ ورڈ کا کنسٹرکشن کیا ہے. یہ ورڈ ہے لی یقدو. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تو یہ لام الامر تھا الحمدللہ. اس کے بعد جو آخری لام ہے اور اس کا حکم کیا ہے لام الامر کا؟ ہمیشہ اظہار واجب. ہمیشہ اظہار واجب. اوکے. اس کے بعد جو لاسٹ جو لام ہے حرف میں وہ کیا تھا؟ حل و بل. یہ ایکچوئل جو حرف ہے حل و بل یہ ایکچوئل حرف ہے یعنی ایکچوئل پارٹیکلز. حل یعنی کیا؟ بل یعنی بلکہ. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر حل یا بل کے بعد لام اور را کے علاوہ کوئی بھی لیٹرز آ جائے، حل و بل کے بعد لام یا را کے علاوہ کوئی بھی حروف آ جائے، آپ کیا کریں گے؟ اظہار. کیا کریں گے آپ؟ اظہار لام ساکینہ ہے نا. آپ کر کے دیکھیں ہم لوگ کتنے بار پڑھتے ہیں. فار ایگزامپل حل اتاک حدیث الغاشیہ. حل اتاک لام ساکینہ کے بعد کیا آ گیا؟ حمزہ ہے نا. تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر؟ اظہار لام کو کلیئر پڑھتے ہیں. حل لام کو توسط دے کے حل اتاک کلیئر پڑھتے ہیں ہے نا. اسی طرح اگر بل کے بعد کوئی ورڈ لیٹر آ جاتا ہے، بل ہم، ٹھیک ہے، تو کیا ہے؟ بل ہم. تو لام ساکینہ کے بعد ہاں آ گیا تو آپ اسلام کو کیا پڑھیں گے؟ کلیئر پڑھیں گے، اظہار کر کے پڑھیں گے. آپ بولیں گے اظہار لام ساکینہ. اور اگر میں پوچھوں کہ یہ کون سا لام ساکینہ ہے تو بولیں گے لام ساکینہ الحرف. لام ساکینہ فی الحرف حل و بل. تو ابھی بل میں ہے تو بل. اگر لام ساکینہ جو حل اور بل میں جو لام ساکینہ آتا ہے اس کے بعد لام یا را کے علاوہ کوئی بھی حروف آ جائے تو آپ اظہار کریں گے. لیکن اگر حل یا بل کے بعد لام آ جائے یا را آ جائے، فار ایگزامپل حل لکم، ٹھیک ہے، تو اب یہ کیا ہوگا؟ یہ لام اس لام کے ساتھ پوری طرح مدغم ہوگا، ادغام ہوگا. اس طرح ادغام ہوگا کہ میرے پاس ابھی کیا ہو گیا؟ مشدد لام. یعنی میں کیسے پڑھوں گی؟ حل لکم، حل لکم نہیں، حل لکم نہیں، بلکہ یہ پوری طرح سے ایک دوسرے کے اندر ادغام کامل ہو جاتا ہے اور ہم پڑھتے ہیں حل لکم، حل لکم. ادغام لام ساکینہ. لام کون سا لام ہے؟ یہ لام الحرف ہے نا. لام حرف کے اندر کا جو لام ہے وہ ہے. اسی طرح اگر سوچے کہ میں کہتی ہوں بل اور اس کے بعد آ گیا رفعہ، ٹھیک ہے، بر رفعہ اللہ، تو ہم کیسے پڑھتے ہیں اس کو؟ لام ساکینہ کے بعد اگر را آ جائے، میں نے کیا کہا؟ لام ساکینہ کے بعد لام یا را کے علاوہ کچھ بھی آئے تو اظہار کریں گے. اگر لام یا را آ جائے تو کیا کریں گے؟ ادغام کریں گے، وہ بھی ادغام کامل. تو اب یہ بل رفعہ نہیں پڑھیں گے آپ لوگ. یہ لام ساکینہ اس را کے ساتھ اس طرح مرج ہو جائے گا کہ اس لام کا مخرج اور صفت دونوں ختم، اور میرے پاس ایک مشدد را ہمارے پاس آ جاتا ہے. بر رفعہ، بر رفعہ، ٹھیک ہے. آپ بل رفعہ نہیں پڑھیں گے، بر رفعہ پڑھیں گے. اسی طرح فار ایگزامپل بل کے بعد اگر لا آ گیا، بل لا تخافون، تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ بل لا. لام کا لام سے پوری طرح کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا. بل لا. اور دیکھیے ادغام کامل کی نشانی تو ہم کو معلوم ہے، مشدد، تشدید آلریڈی بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کو معلوم ہے کہ ادغام کامل کرنا ہے، ٹھیک ہے. حل لکم بر رفعہ بل لا تخافون، ٹھیک ہے. تو الحمدللہ یہاں پر ہم لوگوں کو معلوم ہوا کہ حل اور بل کے بعد اگر لام یا را کے علاوہ کوئی بھی لیٹر آئے تو میں اظہار کروں گی. لیکن اگر لام یا را آئے تو ہم کیا کریں گے؟ ادغام کریں گے، ٹھیک ہے. اس میں ایک ایکسیپشنل کیس ہے اور وہ ہے کلا بل ران علی قلوبہم، سورہ مطففین میں ہے نا. بل اور پھر ران،
ایکچولی لام ساکنہ کے بعد رو آ جائے تو یہاں ادغام ہونا چاہیے تھا، مجھے پڑھنا چاہیے تھا جیسے میں نے بررفعہ پڑھا اسی طرح مجھے بررون پڑھنا چاہیے تھا، ہے نا. لیکن آپ دیکھیں گے قرآن میں یہاں پر کیا بنا ہوا ہے، ایک چھوٹی سی سخت بنی ہوئی ہے، سینہ سخت لکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پر سکون اظہار کا سائن ہے. آپ پڑھیں گے کلا بل، شارٹ پاز، سانس لیے بغیر، کلا بل ران علی قلوبہم. صحیح. تو یہ جو ہے صرف یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے قرآن میں جہاں لام ساکنہ بل میں آنے کے باوجود، اس کے بعد را آنے کے باوجود میں ادغام نہیں کرتی بلکہ اظہار کرتی ہوں. ٹھیک ہے. اظہار بسبب سخت ہے ایکچولی، اظہار لام ساکنہ بسبب سخت، جیسے ہم لوگوں نے نون ساکنہ میں کہا تھا، سیم اسی طرح. ٹھیک ہے. الحمدللہ. تو ماشاءاللہ لام ساکنہ کا لیسن بہت ایزی ہے، اور یعنی کرنا آپ لوگوں کا، مجھے لگتا ہے تلاوت میں تو آپ لوگوں کی کوئی غلطی ہوتی ہی نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو اس میں ہمارا ابھی لام الحرف ختم ہو جاتا ہے. لام ساکنہ جو حرف میں ہے، ایک ہم نے کیا کہا، لام تعریف میں آتا ہے. لام تعریف یعنی ال، صحیح ہے، ایکسٹرا لام ہے، اضافی لام ہے. اس کا 2 حکم ہم نے پڑھا تھا، اظہار قمری اور ادغام شمسی، ہے نا، ادغام شمسیہ. اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا، لام الامر. یہ ہمیشہ یہ کیا ہوتا ہے، اظہار ہی ہوتا ہے. اس میں اظہار واجب ہے کیونکہ سٹارٹنگ میں رہتا ہے اور اس کے بعد ہمیشہ یا تا نہ ہی رہتا ہے، تو اس لیے آپ اس کو مرج کر بھی نہیں سکتے. اور تھرڈ جو ہم نے لام حرف میں پڑھا، حل اور بل میں، کہ اگر حل یا بل کے بعد لام یا رو آ جائے تو ادغام کریں گے، ورنہ ہمیشہ اظہار، ہے نا. اس میں ایک ایکسیپشنل کیس کیا تھا، کلا بل رانا، لام کے بعد رو آنے کے باوجود میں وہاں اظہار کرتی ہوں. اس کے بعد جو 2 ہے وہ تو بہت ہی ایزی ہے. ایک ہے لام الاسم، لام جو اسم میں آتا ہے. اسم یعنی کیا، ناؤنس. ٹھیک ہے. ناؤنس میں جو آتا ہے، اور ناؤنس میں آپ دیکھیں گے کہ یعنی بیچ میں، مڈل میں ہی ناؤن ہمیشہ یعنی اینڈ میں تو کبھی ساکن نہیں آ سکتے. ناؤنس کے اینڈ میں کبھی ساکن نہیں آ سکتا. آپ نے دیکھا ہوا کتابن، ہے نا، یعنی کچھ تو حرکت ہی بنی ہوئی رہتی ہے. رسولن یا الرسولو، ہے نا، حرکت. وداؤٹ ناؤن کبھی بھی سکون میں اینڈ نہیں ہوتا ہے. تو لام ساکینہ کس میں آ سکتا ہے، ناؤن میں آ سکتا ہے، بیچ میں آئے، بیچ میں رہے گا. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ملک، ملکو لام ساکینہ، ہے نا، اسم. اور اس طرح بہت بے شمار ورڈز ہیں اسم کے لیے. سلطانن، ملجأ. ٹھیک ہے. اس کے بعد الفلکو، یہ سب کیا ہے، یہ سب ناؤنس ہے نا. اسم ہے نا، فلک یعنی بوٹ، ملک یعنی بادشاہت، اسی طرح سلطان یعنی دلیل. ہاں، تو یہ ساری چیزیں جہاں پر لام ساکنہ ہے بیچ میں، اور اگر وہ اسم میں ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے، لام ساکنہ فی الاسم. اور یہ بھی ہمیشہ اظہار ہی، اس میں بھی ہم ہمیشہ کیا کریں گے، اظہار ہی کریں گے. کبھی بھی اس کو آپ مرج یا ملائیں گے نہیں، اس کو برابر برابر توسط دے کر آپ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ملجأ، ملکن، الواحن. اچھا، اب کبھی کبھی ایک تھوڑا سا کنفیوژن ہو جاتا ہے. کچھ ورڈز ایسے ہیں نا کہ فار ایگزامپل وہ ورڈز بھی میں بتا دوں. فار ایگزامپل ورڈ ہے الفافہ. ٹھیک ہے. الفافہ. اب یہ دیکھتے ہی ہے نا، کچھ جن کو میننگس نہیں معلوم، عربک ورڈز کے میننگ نہیں معلوم، وہ سوچتے ہیں کہ ال یعنی لام تعریف سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. لام تعریف ہے نا، جیسے میں بولتی ہوں القمر، ہے نا، القمر. اب یہ دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ الفافہ، اچھا یہ بھی لام تعریف بول دیتے فوراً بنا سوچے سمجھے. یاد رکھیں یہ الفافہ، یہ ال اضافی ال نہیں ہے، لام تعریف نہیں ہے. یعنی فافہ تھا اور پھر میں نے ال کو ملا کر الفافہ کیا، نہیں. الفافہ خود ایک ورڈ ہے. الفافہ یعنی لفافہ، یعنی ال جو ہے یہ لام تعریف نہیں ہے. اگر مجھے لام تعریف ایڈ کرنا ہے تو یہ ہوئے گا الفافہ. یہ ورڈ کا کنسٹرکشن میں ہی الفافہ ہے. اور اس کا بہت ایزی پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ لام تعریف میں جو ہے حمزہ، وہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے ہمیشہ،
ہے نا. لیکن اب آپ یہاں دیکھیں یہ کیا ہے, حمزۃ القطع, یعنی علی حمزہ, یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو میں ڈراپ کر دوں, بھائی یہ ایکسٹرا ہے اس کو ڈراپ کر دوں. کیسے ہم اس کو ڈراپ کر سکتے ہیں؟ ال کو ڈراپ کر دیا تو قمر, قمر بھی ایک لفظ بنتا ہے جس کے کچھ معنی ہے نا. یہ ال اس لفظ کو معنی دیتا ہے, یہ والا حمزۃ القطع کے ساتھ. جیسے اور ایک ایگزامپل الوانکم, ٹھیک ہے, الوانکم. اب دیکھنے میں آپ کبھی سننے میں ایسے سوچ سکتے ہیں کہ ال اضافی ہے, یعنی لام تعریف ہے, جیسے الملک ہے, ویسے الوانکم نہیں. الوان لون کی جمع ہے, لون یعنی کلر, الوان یعنی بہت سارے کلرز. تو یہ کچھ اضافی لام تعریف نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر میں آپ کو پوچھوں الوانکم, اس کا جو لام ہے یہ کیا ہے, تو آپ بائی مسٹیک کبھی یہ نہیں کہنا کہ یہ لام تعریف ہے. نہیں, یہ لام تعریف نہیں, یہ لام الاسم ہے, ٹھیک ہے. اور اس کو پہچاننے کا بڑا ایزی طریقہ کیا ہے کہ اگر وہ لام تعریف ہوتا تو حمزہ حمزۃ الوصل کے ساتھ رہتا تھا. یہاں آپ دیکھیں گے کہ کیا ہے, یہ حمزہ حمزۃ القطع ہے. یعنی یہ حمزۃ القطع کا مطلب کیا کہ یہ ورڈ کا حصہ ہے, اس کو آپ ڈراپ نہیں کر سکتے, کوئی ایڈیشنل چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ یہ بات امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ لام الاسم میں لام ساکنہ اسم میں بھی آتا ہے اور ہمیشہ بیچ میں ہی رہے گا. اور جب بھی وہ اسم میں رہے گا تب آپ کو اظہار ہی کرنا ہے, ملک یعنی کلیئر پڑھنا ہے. سلطانہ, الوانکم, الفافا, ملجأ, لام کو کلیئر ہی پڑھنا ہے, اظہار ہی کریں گے. میں کیا بول رہی ہوں کہ کبھی کبھی تھوڑا کنفیوژن ہو جاتا ہے, کیونکہ ال جب آتا ہے تو لوگ سوچتے ہیں کہ حمزۃ الوصل کے ساتھ یعنی لام تعریف والا ال ہے, تو ویسا آپ کنفیوز نہیں ہوئے, ٹھیک ہے. آپ اس ورڈ کو صحیح دیکھیں, ال اگر لام تعریف والا ہوگا تو حمزۃ الوصل کے ساتھ ہوگا. اگر حمزۃ القطع دکھ رہا ہے تب بھی آپ پہچانیں گے کہ یہ تو وہ ایکچوئل ورڈ ہے, یہ کوئی اضافی حمزہ نہیں ہے, یہ اضافی لام ساکنہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں آپ اظہار کریں گے. تو لام الاسم بس اتنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور لاسٹ جو ہے وہ لام الفعل ہے, اور یہ بھی الحمدللہ یعنی فعل یعنی کیا, وربس میں آتا ہے, ٹھیک ہے. لام الفعل وربس میں آتا ہے, اور یہ بیچ میں بھی آ سکتا ہے, سائڈ اینڈ میں بھی آ سکتا ہے, کیونکہ فعل اینڈ بھی لام ساکن کے ساتھ ہوتا ہے. فعل اسم کبھی سکون کے ساتھ اینڈ نہیں ہوتا, ہمیشہ ان یا تو او ای آ حرکت ہوتی ہے. لیکن فعل جو ہے وہ سکون کے ساتھ بھی اینڈ ہو سکتا ہے, تو بیچ میں بھی آ سکتا ہے اور اینڈ میں بھی آ سکتا ہے. کیا؟ لام ساکنہ فعل میں. لیکن حکم بہت ایزی ہے, حکم میں ہم کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. فار ایگزامپل ورڈ ہے یجعل, ٹھیک ہے, یجعل, دیکھیے لام ساکن آ گیا ہے نا. یجعل یعنی اس نے بنایا, یہ کیا ہے, فعل ہے ایک. تو یا ابھی میں کہتی ہوں قل, کہہ دیجئے, قل کہہ دیجئے, ٹھیک ہے. یہ فعل الامر ہے, لیکن میں یہ لام ساکنہ اس کو میں لام الامر نہیں بولوں گی, ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ لام الامر کون سا لام ہے جو سٹارٹ میں آتا ہے نا, اس کو بولیں گے لام الامر. یاد رکھیں, لام الامر اضافی لام ہے, ایکسٹرا لام ہے, جو فعل مضارع کے سامنے ڈالتی ہوں, صرف فرسٹ پرسن اور تھرڈ پرسن میں ہوتا ہے. اس لیے تھوڑا سا اگر آپ لوگوں کو کنفیوژن ہے فعل الامر کے بارے میں, تو یاد رکھیں کہ لام الامر پہچاننے کا سب سے ایزی طریقہ کیا ہے. لام الامر میں نے کیا کہا کہ وہ سٹارٹنگ میں رہے گا, اس کے پہلے واو فا یا تو سما رہے گی, ٹھیک ہے. لام ساکنہ سے پہلے واو فا یا تو سما ضرور رہے گی. ورنہ آپ کیا کہیں گے, اگر یہ لام ساکنہ اینڈ میں آ رہا ہے تو وہ لام الفعل ہے, کیونکہ اس کا مطلب کیا ہے, فعل. یجعل اس نے بنایا, قل اس نے وہ کہو, کہہ دو, ٹھیک ہے. اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر لام ساکنہ فعل کے بیچ میں آ رہا ہے کہیں پہ بھی, تو ہمیشہ اظہار ہی کریں گے. ایکچولی کبھی اس میں مسٹیکس نہیں ہوتے, الحمدللہ صحیح پڑھتے ہیں آپ لوگ ہمیشہ,
ٹھیک ہے. لیکن جب فعل کے اینڈ میں آتا ہے تو جیسے حل اور بل ہے نا، اسی طرح اگر فعل کے اینڈ میں آتا ہے تو اس کے بعد اگر لام یا را کے علاوہ کوئی بھی حروف آ جائے آپ اظہار ہی کریں گے. لام اور را کے علاوہ کوئی بھی حروف آ جائے آپ کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے. فار ایگزامپل یجعل علی، یجعل علی، یا میں کہتی ہوں یتوکل علی اللہ، یتوکل، یتوکل لام ساکنہ علی، تو آپ اسلام کو کیسے پڑھیں گے؟ کلیئر پڑھیں گے یتوکل علی اللہ. لیکن اگر لام فعل کے بعد لام یا تو را آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ ادغام. ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں الحمدللہ. فار ایگزامپل قل اور ہے لکم، تو آپ دیکھیں گے تشدید بنی ہوئے قل لکم، قل لکم کیا کرتی ہوں میں؟ ادغام کرتی ہوں. ٹھیک ہے. یجعل لکم تو آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ یجعل لکم، ادغام کرتے، کامل ادغام. یہ لام ساکن اسلام کے ساتھ اس طرح مرج ہوتا ہے کہ اسلام کا مخرج اور صفت ختم، اور یہاں آپ کو ایک مشدد لام مل جاتی ہے. یجعل لکم، قل لکم. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر را آ جائے تو جیسے جو فیمس دعا ہے قر ربی زدنی علما، قر ربی، کیا کرتی ہوں میں؟ لام ساکنہ کو را سے اس طرح ادغام کرتی ہوں کہ اسلام کا مخرج اور صفت ختم اور میرے پاس ایک مشدد را باقی ہو جائے. قر ربی، قر ربی زدنی علما. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ بہت ایزی ہے، بہت آسان ہے کہ اگر لام ساکنہ فعل میں آ جائے، فعل یعنی کیا؟ کوئی بھی ورب، ایکشن. اب ایکچولی یہ پہچاننا بھی ضروری نہیں ہے کہ کون وہ لام ساکنہ کیا ہے، لام الاسم ہے کہ لام الفعل ہے کہ لام الامر ہے. پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک نالج ہم کو معلوم ہونا چاہیے، اس لیے ہم یہ سمجھا رہے ہیں. ورنہ تلاوت میں تو صرف اتنا آپ کو یاد رکھنا ہے کہ لام ساکنہ کے بعد لام یا را کے علاوہ کوئی بھی حروف آ جائے تو آپ لام ساکنہ کو کلیئر پڑھیں گے. دیکھیے چاہے وہ حرف میں ہو، چاہے وہ فعل میں ہو، کسی میں بھی ہو، اگر لام ساکنہ کے بعد لام یا را کے علاوہ کچھ بھی آ جائے، فار ایگزامپل قل ہلم، قل ہا، قل ہا، کیوں؟ لام ساکنہ کے بعد ہاں آ گیا. لام یا را کے علاوہ کچھ بھی لیٹر آ جائے تو آپ اس کو اظہار کریں گے. لیکن اگر اس کے بعد لام یا را آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ ادغام کریں گے. قر ربی حل لکم یجعل لکم، یعنی حرف میں بھی ہو یا فعل میں بھی ہو. اسم میں تو اینڈ میں آتا ہی نہیں ہے، تو اسم میں تو بیچ میں ہمیشہ آپ اظہار ہی کریں گے. ٹھیک ہے. جب اینڈ میں آتا ہے تب ہے آپ کو خیال کرنا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. لام الامر میں بھی سٹارٹنگ میں آتا ہے، اس لیے ہم لوگوں کو ہمیشہ اظہار کرنا ہے. لام الاسم میں بھی بیچ میں آتا ہے، اس لیے ہمیشہ اظہار کرنا ہے. صرف لام الفعل میں اینڈ میں آ سکتا ہے، اور حل اور بل میں اینڈ میں آ سکتا ہے. تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر اس کے بعد لام یا را آ جائے تو ادغام، اور اگر کوئی اور حروف آئے تو اظہار. ٹھیک ہے. اور لام تعریف کا ایک الگ ہی، جو لاسٹ ویک ہم نے کیا تھا، وہ الگ ہی ایک کمپلیٹ الگ چیپٹر جیسے آپ لے سکتے ہیں کہ حروف قمری، حروف شمسی، ادغام شمسی، اظہار قمری، اس طرح ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یعنی ہمارے لیے آسانی پیدا کرے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کو صحیح سمجھ کر اس پر اس کو امپلیمنٹ، اس کو ریڈ کرنے میں، تلاوت میں ہماری کوئی غلطی نہ ہو انشاءاللہ. یا اللہ تعالیٰ اس کے ہم کو توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.